تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی مان لیتے ہیں کیونکہ ڈر لگتا ہے کہیں کوئی اپنا ہم سے نہ روٹھ جائے۔ ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا، جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہو اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کیسے کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ بیک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اس طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ محبت ایک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی ایک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی۔ باپ نے غم چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کی کپکپاتی ہوئی آواز اور سرخ آنکھیں بتا رہی تھی وہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن مرد کبھی نہیں روتا، یہ جملہ اسے رونے نہیں دیتا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا،
پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ شریک حیات بلا وجہ ناراض رہنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اسے ضرورت ہے توجہ اور محبت کی۔ اس سے لڑنے کے بجائے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ آپ کے رویے اور محبت توجہ میں کہاں کمی آ رہی ہے۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوش نصیب کرے، رزق میں برکت عطا نصیب کرے، جان مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں اور مجھے تجھ سے قریب کر دیں، جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں